کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. ہمارے زیادہ تر فقہاء اجازت نہیں دیتے, بہت کم فقہاء اجازت دیتے, بہت کم. تو اس لیے اس آغا سستانی کے اگر آپ مقلد ہیں تو آیت اللہ سستانی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پہ آپ نہ پڑھیں, تو آپ کسی ایسے کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں کہ جو اجازت دیتے ہیں. لیکن ہمارے فقہاء جو مین اسٹریم ہیں, آیت اللہ سستانی ہیں, آیت اللہ وحید ہیں, آیت اللہ خامنائی ہیں, آیت اللہ بشیر ہیں, یا آیت اللہ سید الحکیم ہیں, یہ جو مین ہمارے آیت اللہ مکارم ہیں, آیت اللہ زنجانی ہیں, یہ لوگ اجازت نہیں دیتے. تو اس لیے ہمارے زیادہ تر فقہاء جو ہیں وہ احتیاط واجب یا کہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں, یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں بعض نے اجازت دی, جیسے شیخ محمد سند نے اجازت دی ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ بھئی جو جس کی تقلید میں ہے وہ اسی کے حساب سے اس کے اپنے فتوے کو دیکھے, اور اس پہ اختلافات نہ کریں. خدا را اس پہ آپس میں نہیں لڑیں, کوئی بدعت, حرام, شرک, نفاق, منافق, غالی, مقصر, یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ محبت و بھائی چارے سے رہیں, مخصوصاً موجودہ حالات کے اندر. یعنی پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں, تو خدا را ایک دوسرے پہ لعن طعن نہ کریں. تو ہمارے فقہاء نے جس نے اجازت دی ہے, اگر آپ کے فقی نے اجازت دی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, نہیں دی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے. مولانا دعا زہرا نماز میں نے مغرب کی پڑھی ہے, پڑھی 2 رکعت ہے, پھر جلدی تھی میں نکل گیا. چلے آپ کا یہ فتویٰ تو میں مان لیتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی. اگلی بات سوچ کے بتاؤ, جو 2 رکعتیں پڑھی ہے میں نے, قرآن دی قسم ہے کوئی نہیں ہوئی. ہاں 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 3 پڑھتا تو اطاعت تھی, 2 پڑھی ہے تو بغاوت ہے. حسین کی اماں کی قسم, کوئی دشمنی کرتا ہے تو کروڑ کرے, کوئی گالیاں نکالتا ہے تو کروڑ کرے, کیونکہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں, حسین کی ماں کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہوں. پڑھی مغرب کی نماز تھی, رکعتیں 3 پڑھنی تھی, پہلی 2 میں الحمد بھی پڑھی, انا انزلنا بھی پڑھی, قل هو اللہ بھی پڑھا, سبحان ربی الاعلی بھی پڑھا. یہ گالیاں نہیں تھی, عبادت تھی. لیکن کیونکہ تیسری ادا نہیں کی تو پہلی رکعت بھی ضائع, دوسری رکعت بھی ضائع. تو نہ صرف پاس کی بات آج اس گاؤں میں نہ تسلیم کر, قیامت کا میدان آنے دے, میں عرش کے پاس کھڑا ہو کے کہوں گا, خدا بندہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ جیسے مغرب کی 3 رکعت میں پہلی 2 پڑھو تیسری نہ پڑھو تو پہلی 2 ضائع ہو جاتی ہے, اسی طرح سے جو علی کی ولایت کی گواہی نہ دے نہ توحید قبول ہوتی ہے نہ رسالت کو. باقی میں خود تقلید کا قائل ہوں, لیکن مجتہد بھی اس کا ہوتا جڑی صحیح گل ہوتا. سیستانی صاحب نبی دی 4 بیٹیاں نے قائل ہیں, قبلہ نو آکھو 4 بیٹیاں منن. کہ پاکستان نے شور مچایا, انہوں نے مجتہد علی نہ منکر سکا پیو بھی ہوئے تو لعنتی ہو. تیمہ شپارہ قرآن مجید, اما یتساءلون عن النبع العظیم ہم فیہ مختلفون. یہ علی کی ولایت میں جھگڑا کر رہے ہیں, علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراضات شروع کر دیتے. یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے, جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم نہ مان کے کافر, اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ. یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے. ایک مجتہد دوسرے کو نہیں مانتا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سیستانی صاحب قبلہ حافظ بشیر کو مجتہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا. بھئی ایک عالم ہوتا ہے نا, ایک, اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلدہو, اس ایک کی تقلید کریں. اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں, تو جو ہے یہ نہیں. اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے
میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لعنت بھیجتا ہوں۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہی ہے نہیں فرما رہی؟ لہذا معاملے کو یوں نہ الجھایا جائے کہ مجتہدین کو نہیں مانتے۔ تو جب سے مجتہدین شروع ہوئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ یہ گلی محلے میں کسی مومن کا گھر ہو، وہ کہے آئے قبلہ ادھر آرام فرما لیں، میں چل پڑا، اس نے جا کر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیں، اب قبلے کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ اب جب مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ مجتہد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے، تو جو غلطی کر سکے وہ راہبر نہیں ہوتا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ۔ دیکھیں ایک میرا بھائی یا ناظم ممبر ہے، ایک میں ہوں۔ اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑھے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو، نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا، یہ مجھے نہیں مانیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تقلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو، جو مرجع ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اب فرض کریں ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب، دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب، تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب۔ خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے، وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے۔ اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نہ مان کے کافر، اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ۔ تو کیوں بچہ یہ میرے پاس بے خود ہے لگے میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے شیعان علی پر کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ فتنہ پرداز مولویوں کا فتویٰ ہے، اس پر لعنت جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے پہلے 3 امام صحابی ہیں، علی صحابی ہے، حسن صحابی ہے، حسین صحابی ہے۔ بھائی جو تلوے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے وہ صحابی ہے، اور جو سجدے میں پوسٹ میں بیٹھا رہا وہ صحابی ہے۔ حساب کتاب سے اور ذمہ داری سے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب۔ یہ 50 سال رسول کے ساتھ رہے۔ کتنا؟ 50 سال، باقی نبی کے در پہ پلتے رہے ہیں۔ ابو طالب مصطفیٰ کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔
سامعین گرامی قدر، حسین کی عزاداری، علی کی ولایت، عظمت سادات، یہ تین عقیدے۔ چور ہمیشہ وہی چیز چوری کرتا ہے جو قیمتی ہو۔ ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے، کتے میں وفا ہو تو مالک کے گھر چور دے کر بھونکتا ضرور۔ مولا تیری زندگی کے اگلے فکرے میں وہ بندہ بولے جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہو، جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق نہیں، اس کی واہ واہ کی مجھے فائدہ کوئی نہیں۔ بھونکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے۔